جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بہن رابعہ جنجوعہ آج اپر دیر میں آپ دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ میں آئی ہوں وزٹ پہ آئی ہوں، تو آج میں گئی ہوئی تھی وزٹ پہ۔ میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے بیٹا کہ آپ نے وہ کیمرہ کیا نام تھا اس جگہ کا؟ کمراٹ۔ میں معذرت چاہتی ہوں اس وجہ سے کہ وہ ذرا لفظ تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو کمراٹ میں موجود تھی، تو وہاں میں گئی ہوں، وہاں میں نے وزٹ کیا ہے، تو وہاں میں نے جو کچھ دیکھا ہے آج سارا وہ وزٹ، وہ پوری ایک کہتے ہیں نا کتابچہ لے کے نچوڑ لے کے میں آج آئی ہوں۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام آج پی ٹی آئی کے صاحبزادہ صبغت اللہ MNA 05 اپر دیر کے پی ٹی آئی کے، اور ان کی کوالیفکیشن ہے MA پولیٹیکل سائنس۔ اس وجہ سے یہ بتا رہی ہوں کہ یہ اب MNA کا الیکشن جیت کے اب یہ اسمبلی میں آئے ہیں۔ تو آج میں میرے بہت ہی نہایت ہی قابل احترام میرے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ یہ اپنا ڈاکٹر صاحب آپ ذرا تعارف کروا دیں، تھوڑا سا بہتر ہوگا کہ آپ بتا دیں آپ کیا ہیں۔ میں ادھر نیوز میڈیکل سینٹر کا اونر ہوں اور یہ ٹیکنیشین کیا ہوا ہے۔ جی یہ جیسا کہ میرے ڈاکٹر صاحب ہمارے بھائی نے انہوں نے بتایا اپنے بارے میں، تو یہ بھی میں آج ان کے گھر ہماری دعوت تھی تو میں آج آئی ہوں، اور بہت خوبصورت بہت اچھے انداز میں انہوں نے ویلکم کیا ہے۔ اور آج ہمارے MNA صاحب ہمارے صاحبزادہ صبغت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی آپ کا کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے مختصر سے وقت میں، اور میں سب سے پہلے اس بیٹے کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے جو ہے تھوڑے سے وقت میں آپ کو جو ہے دعوت دی۔ اور آج میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ واقعی یہ شروع سے میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ عام آدمی کی آواز بنے ہیں، وہ کس وجہ سے آپ کو پتا ہے۔ رابعہ جنجوعہ نے ہمیشہ سچ بولا ہے اور سچ کی آواز بنی ہے۔ میں نے فون، اس بیٹے نے فون کیا اور میری چھوٹی سی کال پہ 2 منٹ کی کال پہ آج یہاں ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ گھر چل کے یہاں آئے۔ آپ کو یہ بہن سلام پیش کرتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ واقعی آپ پی ٹی آئی کی آواز ہیں۔ شکریہ جی۔ ویسے ڈاکٹر صاحب یہ تو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی مخلص کارکن اور ٹائگرز ہے، اور ویسے بھی ہم عام لوگ ہیں، ہمارا تعلق بھی لوور مڈل کلاس سے ہے، اور ہم عام لوگوں کی سیاست کرتے ہیں، عام لوگوں کی فائدے کے لیے اپنی جو ہے نا وہ جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے۔ تو میرا تو بہرحال یہ ایک سٹائل آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے درمیان ہوتا ہوں۔ بہرحال عبید بھائی نے مجھے آپ کے متعلق کہا کہ ایک بہن ہماری آئی ہوئی ہے اور وہ کمراٹ گئی ہوئی ہے، اور کمراٹ پہ وہ ڈاکومنٹری بنا رہی ہے، اور وہ یہاں ہمارے یہاں مہمان ہے۔ تو ویسے میں کافی دور سے آیا ہوں، تقریباً 30-35 کلومیٹر سلام پیش کرتی ہوں میں آپ کو۔ انہوں نے مجھے کال کی، تو بہرحال میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تو اس طرح ہے کہ چونکہ کمراٹ ٹورزم یہ ہمارا سوال میں آپ سے پوچھنے لگی ہوں انشاءاللہ، تو اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہمارا اپر دیر جو ہے نا آپ نے خود بھی دیکھ لیا، وہ ایکسپلور ہو جائے، وہ ہائی لائٹ ہو جائے، اور لوگوں تک ہماری آواز بھی پہنچ جائے، اور ہمارے جو جنت نظیر جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے اس کے متعلق بھی جو لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو جائے، اور وہ اٹریکٹ ہو جائے ہمارے یہاں ٹورزم کے لیے۔ بہت شکریہ آپ نے سر جی، آپ نے پہلے یہ بات کہہ دی ہے۔ میں آپ سے یہی سوال، میرا پہلا سوال یہی تھا کہ میں جہاں 3 گھنٹے اس جگہ پہ لگتے ہیں، اگر آپ کی وہ یہاں سے لے کے، بیٹا یہ کون سی جگہ ہے جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس جگہ سے لے کے کمراٹ تک اگر آپ کی وہ سڑک بن جائے، وہ سڑک کا نظام صحیح ہو جائے، تو وہ 1 گھنٹے کا رستہ ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں پلیز مجھے بتائیے گا کہ آپ کی حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ ہاں بالکل جی، اس طرح ہے کہ ہماری حکومت کی ترجیحات میں ٹورزم کو فروغ دینا پورے ملک میں، اور ان کے لیے ہماری ایک پلاننگ ہے، ہماری ایک اسٹریٹجی ہے کہ ہم ہر سال نئے نئے اسپاٹس انشاءاللہ وہ کھولیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ میں نے جو میری پرسنل انٹرسٹ میں نے اس میں لی ہے، اور میری وزیر اعظم صاحب سے جو پہلی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں بلایا تھا اپنے حلقے کے جو مسائل ہیں ان کے سلسلے میں۔ تو بہرحال میں نے ایک ریٹن اپلیکیشن ان کو دی تھی کہ ہمارے اپر دیر کے لیے ٹورزم بحیثیت ایک انڈسٹری اس کو فروغ دیا جائے، اور یہاں ٹورزم انڈسٹری کو ہم
اسٹیبلش کر رہے ہیں، تو انہوں نے میری بات سے اتفاق کی. میں نے ایک ریٹن اپلیکیشن ان کو دی، اور یہ ہماری اور ہمارے حلقے کے عوام کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر نے اسی وقت اس پر ڈائریکٹو ایشو کیے. جو ریٹن کرسپانڈنس ہے، جو کوڈل فارمیلٹیز ہے، جتنے بھی وہ ہے ہماری صوبائی حکومت کے، انہوں نے ایک لیٹر بھیجا ہے ہماری پروونشل گورنمنٹ کو، اور اس سلسلے میں کافی پیش رفت ہوئی ہے. ہماری موجودہ حکومت کی یہ ترجیحات ہے کہ ہم کمراٹ کو نہ صرف ایک نیشنل ٹورسٹ اسپاٹ بلکہ ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ اسپاٹ اس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے پورے انتظامات مکمل کیے ہوئے ہیں. سوئٹزرلینڈ کے کنسلٹنسی ہے، ان کو ہائر کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بالکل آپ نے اچھی بات کی کہ جو سڑک ہے، جو پیکج ہمیں مل رہا ہے ٹورزم کے حوالے سے، اس میں ہماری ترجیحات میں یہ چکیاتن سے لے کر کمراٹ تک، اور پھر کالام سے وہاں سے سوات کے راستے باڑگوئی ہوتے ہوئے کمراٹ تک، یہ تقریباً 54 کلومیٹر وہاں سوات سے کالام سے یہ بنتا ہے. ہم اس روڈ کو بھی بنا رہے ہیں، اور کالام سے لے کر کمراٹ تک اس روڈ کو ہم بھی. سر میں آپ کی اس بات کو یہیں میں تھوڑا سا میں روکوں گی کہ آپ مجھے بتائیں، آپ کی 5 سال آپ نے حکومت کی ہے پشاور میں، تو پشاور میں 5 سال کی حکومت میں آپ نے بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے. ہاں، اس طرح ہے میڈم کہ پچھلے جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس میں وہ یا جو نمائندے تھے وہ ان کا تعلق دوسری جماعت سے تھا، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا، اور وہ کولیشن پارٹنرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. تو بہرحال یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں جو لوگ برسر اقتدار تھے ہمارے اپر دی میں، یہ انہی کی ناکامی ہے اور ان کی نااہلی ہے کہ انہوں نے ٹورزم کو فروغ نہیں دیا ہے. انہوں نے بالکل جو ہے نا ٹورزم کو نظر انداز کیا ہوا ہے، چونکہ یہ ایک ایگریمنٹ ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا تھا کہ اپر دیر میں پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت وہ زیادہ مداخلت نہیں کرے گی، اور چونکہ ان کو ضرورت تھی تو 5-6 سیٹیں یہ لوگ جیت کر آئے تھے، اور بدقسمتی سے یہ ٹورزم کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ سڑک آپ نے دیکھی کہ 5 سال میں اس سڑک کا کیا پوزیشن ہے، 1 کلومیٹر سڑک بھی وہاں نہیں بنی ہے. اس لیے یعنی آپ کے خیال میں کہ اگر آپ کی حکومت ہوتی، اگر پی ٹی آئی کی ہوتی، تو یعنی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں مداخلت ہوئی، اس وجہ سے یہ سڑک نہیں بنی، آپ کا کہنا یہ ہے؟ بالکل جی، اگر یہاں پاکستان کی تحریک انصاف کے نمائندے اس وقت ہوتے تو صوبے میں بھی ان کی حکومت تھی، تو ڈیفینیٹلی یہ سڑک آج تک بن گیا ہوتا. جیسے کہ عبید میرے ساتھ موجود تھا، تو میں نے ہر جگہ پہ ایک ہی سوال پوچھا ہے، جس سے بھی پوچھا ہے، ایک عام آدمی سے. یہ نہیں ہے کہ وہاں کو کوئی گے چنے بندے تھے یا اس طرح، جس بندے سے بھی میں نے وہاں جا کے پوچھا، ایک وہاں خان بہادر ہے، وہ 20 سال سے وہاں رہ رہا ہے جس جگہ پہ میں گئی ہوں. اس سے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کوئی حکومتی نمائندہ آیا ہے؟ اس نے کہا، خان بہادر اس کا نام ہے، اس نے کہا ہے کہ 18 کے 20 سال پہلے اس نے کہا ہے کہ نواز شریف آیا تھا، اور اس کے بعد 3 سال ہو گئے ہیں عمران خان یہاں آیا ہیلی کاپٹر پہ. میں معذرت سے یہ بات کہنا، آپ مجھے معاف کر دیجئے گا، اور مجھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں وہ بھی معاف کر دیں مجھے، کہ اگر آپ آتے ہیں ہیلی کاپٹر پہ تو سڑکوں کو کون کس طرح دیکھا تھا؟ ہیلی کاپٹر پہ تو آ گئے ہیں، اب سڑکوں کو کون دیکھے گا؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ سڑکوں کا جو برا حال ہے، ہیلی کاپٹر پہ آگے وہ دکھا دیتے ہیں سب کو کہ ہم آج یہ بنا لیں گے، یہ کر لیں گے، لیکن جب بائی روڈ آپ جاتے ہیں تو وہاں یا تو آپ کسی کو بھیجیں، آپ بائی روڈ کا کسی کی ڈیوٹی لگائیں کہ اگر ہم نہیں آ سکتے، میں مانتی ہوں سپورٹی رسک ہوتا ہے، لیکن آپ کسی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ آپ جائیں بائی روڈ دیکھیں کہ اس سائڈ پہ جو سڑک جا رہی ہے اس کا کیا حال ہے. پلیز مجھے اس بات سے میں بالکل اتفاق نہیں کروں گی، کیونکہ وہ آتے ہیں اور 3 سال پہلے عمران خان آئے، ابھی تک وہ شروع نہیں ہوا. 3 سال ویسے نہیں ہوئے، مجھے لوگوں نے بتایا ہے. نہیں، بہرحال 3 سال نہیں ہوئے تقریباً. جو ہماری صوبائی حکومت کے آخری وہ کچھ مہینہ 2 باقی تھے، تو اس وقت خان صاحب آئے تھے، اس سے پہلے نہیں آئے تھے. تو ان کے آنے سے یہ کمراٹ جو ہے نا لوگوں کی نظروں میں آ گیا. خان صاحب جب آ گئے، یہ ایک ادھر وہ ڈاکومنٹری بن گئی، اور خان صاحب نے
جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ سب کو یہ پیغام دے دیا کہ جی ہمارا کمراٹ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے خوبصورت جگہ ہے. یہ بالکل دیکھا جی جی ڈیفینیٹلی جی. لیکن بدقسمتی سے وہ کہتے ہیں نا کہ جنت کو جانا ہے دوزخ کے راستے سے. صحیح بات ہے. وہ راستہ جو ہے نا وہ دوزخ کا جو راستہ ہوتا ہے وہ اتنا مشکل ہے. تو بالکل میں ایگری کرتا ہوں. لیکن خان صاحب جس وقت آئے وہ ہماری حکومت کے آخری دن تھے, پھر اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری صوبے میں حکومت تھی, لیکن اپر دیر میں جو اسٹیک ہولڈرز تھے وہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں تھی. سر یہاں کی حکومت اپر دیر کی کس کی حکومت تھی؟ جماعت اسلامی کی تھی. جماعت اسلامی کی, جماعت اسلامی کی حکومت تھی. اور انہوں نے انٹینشنلی پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے وزراء ہیں ان کو یہاں نہیں آنے دیا. پورے 5 سال میں ہمارے سی ایم صاحب یہاں نہیں آئے کوئی پبلک جلسہ کرنے یا کوئی ایسے. سر میں یہی میں روکوں گی کہ وزیر اعلیٰ کا کام نہیں بنتا ہے کہ وہ کیوں کسی کے کہنے پہ نہ, وزیر اعلیٰ کا کام بنتا تھا بالکل ان کی ڈیوٹی تھی اور ان کو آنا چاہیے تھا جی. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس وقت ہمارے وہ نمبر گیم اتنے نہیں تھے. پورے جو ہے نا ایک بڑا مقصد کو یہاں ہم حاصل کرنے کے لیے ان کو ہم نے قربان کر دیا. لیکن اینی ہاؤ اب ہماری حکومت ہے تو جو پچھلے نہیں ہوا انشاءاللہ اب ہم. سر میں اس بات پہ اتفاق نہیں کروں گی کیونکہ آپ عام آدمی کی آواز ہے. بالکل. پی ٹی آئی کے یہ ووٹ پتہ ہے کہ آپ کو کس وجہ سے پڑے ہیں؟ غریب کے ایک ووٹ تھے, اس ریڈی والے کے ووٹ تھا. وہ ریڈی والا وہ یہ سوچتا تھا کہ آج عمران خان کی حکومت آئی تو ہمارا کچھ بنے گا. وہ مائیں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتی تھی, وہ بچیاں دعائیں کرتی تھی, وہ بہنیں دعائیں کرتی تھی اس لیڈر کے لیے. وہ لیڈر آئے, اگر آج وہ لیڈر آ گیا بدقسمتی سے مجھے یہ کہنے دیں کہ ہم عام آدمی کو ہم بھول چکے ہیں کیونکہ 5 سال میں ہم نے عام آدمی کو دبا دیا. اگر وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے 5 سال میں جاؤ نا مجھے بتائیں تو پھر وزیر اعلیٰ کی بات تو کوئی سیٹ رہتی ہی نہیں ہے. وہ 5 سال میں نہیں آ سکے تو کون آئے گا؟ میں نے کلیریفائی کر دیا جی جی کہ اس وقت ایک کولیشن گورنمنٹ تھی اور اس وجہ سے ہر حکومت کی ترجیحات ہوتی ہے. نہیں لیکن آپ مانتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے یہ؟ بالکل ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس میں ہم کسی دباؤ میں نہ تھے, بالکل ہم کسی بلیک میلنگ میں نہ تھے. لیکن بہرحال ابھی ہم انشاءاللہ تعالی اب ہماری حکومت ہے. عوام نے یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک نمائندے کو جس کا تعلق ایک عام آدمی سے ہے, ایک لوور مڈل کلاس سے جس کا تعلق ہے, انشاءاللہ تعالی اس رائٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. اور میں انشاءاللہ آئندہ جب آپ آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کمراٹ کا جو موجودہ سٹیٹس ہے وہ 100% تبدیل ہوگا. یہ سڑکیں بھی بنیں گی, ہم وہاں ایک بڑا پیکج لا رہے ہیں, ہوٹل بنے ہوئے ہوں, ہر چیز موجود ہو. بالکل میڈم اس طرح ہے. جو ہماری ترجیحات میں یہ ہے کہ ایک تو ہم سڑک بنا رہے ہیں جی جی, یہ تو سب سے مین وہ اپروچ ہونا چاہیے جی. دوسرا ہم وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو مقامی لوگ ہیں ان کی معیاری زندگی کو ہم بہتر بنانے کے لیے بالکل وہاں ہم ایک جو ہمارا پروگرام ہے جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ ہم ایک ماڈل سکول وہاں بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ ساری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, درختوں کے سلسلے میں وہاں لوگ درخت کاٹ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لکڑی نہیں ہے. جی جی میں آتا ہوں. اس سلسلے میں ہم نے وہاں ایک سکول بنا رہے ہیں جی جی جو ہمارے پیکج کا حصہ ہوگا. ایک ماڈل ہاسپٹل انشاءاللہ ہم وہاں بنائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ جو کمراٹ کی جو نیچرل بیوٹی ہے وہ متاثر نہ ہو. ہم یہ بھی نہیں کریں گے کہ جس طرح مری میں ہوا ہے وہاں صرف ہوٹل آپ کو نظر آئیں گے, وہ نیچرل بیوٹی ختم ہو گئی ہے. آپ کالام میں دیکھ رہے ہیں وہاں اس کی نیچرل بیوٹی ختم ہو گئی ہے. تو ہم اس کی نیچرل بیوٹی کو برقرار رکھتے ہوئے دائیں بائیں ہوٹل بنائیں گے اور جو کمراٹ کی جو وادی کی جو خوبصورتی ہے اس کو بھی انشاءاللہ برقرار رکھیں گے. بالکل اسی طرح ہے. اس کے لیے ہم نے ایک ہمارے پیکج میں ہم مقامی لوگوں کو وہاں بھرتی کریں گے تاکہ وہ وہاں جو درخت ہے ان کی پریزرویشن ہو جائے, ان کی تحفظ ہو جائے. اور جو مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری 2-3 دن پہلے ایک آل پارٹیز کانفرنس ہم نے بلائی تھی اور اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ جو جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل ورکرز ہیں,
اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں مقامی لوگ ہیں ہم ان کو ساتھ لے کر وہاں ڈیولپمنٹ کریں ان کے تعاون سے کریں اور ایک پرامن اور بھائی چارے کی جو فضا ہے قائم رکھتے ہوئے ٹورزم کو فروغ دیں. تو انشاءاللہ ہم اس کی پریزرویشن کریں گے. یہ ہماری ترجیحات ہے اور وی آر کمیٹڈ کہ ہم انشاءاللہ اس کی حفاظت کریں گے. آپ کی یہ سوال تو میرا یہاں مکمل ہوا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ بہت سچ کا سامنا میں اس میں سچ کا سامنا میں موجود ہے میرے بہت ہی پیارے نہایت ہی قابل احترام MNA صاحبزادہ صبغت اللہ. اب آپ سے میرا دوسرا سوال ہے سر جی کہ آپ عورت کی جو ایک عورت کی جو حفاظت ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کروں کیونکہ میں نے ہمیشہ خواتین کے بارے میں حقوق کے حوالے سے میں نے بات کی ہے. ہمارے عثمان ڈار بھی آئے تھے جرمنی میں, ان سے بھی یہی سوال میں نے یہی چھوڑا تھا کہ آپ جا کے پلیز یہ اٹھائیں اسمبلی میں. خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے یورپین ممالک میں بھی جس طرح آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر میں کہتی ہوں اپنے آپ کو مجھے اگر سیٹ ملے میں پارلیمنٹ میں جا کے سب سے پہلے سب کے کٹھے کھولوں. عورت کو ہراساں کیا جاتا ہے. آپ جن کے پاس تو نیشنلٹی ہے آپ وہ نیشنلٹی ہولڈر تو ٹھیک ہے, جن کے پاکستانی جن کے پاس نہیں ہے آپ کیا ان کا یہاں کو قانون نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے جو ادھر وہ ہراساں کر رہے ہیں خواتین کو باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے. اچھا اس طرح ہے میڈم جی کہ جو باہر کے ممالک ہیں ان کی اپنی لاز ہے, اپنے قوانین ہے اور اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. تو اس میں تو آپ اس طرح وہ ہمارا اتنا وہ کنٹرول نہیں ہوتا, ہماری اتنی وہ نہیں ہوتی. البتہ سر جی یہی کہہ رہے ہیں جو آپ نے ابھی کہا ہے نا, یہی باہر کے ملکوں میں لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں سب کچھ اپنا میں ایک ایویڈنس دے سکتی ہوں آپ کو کھلے سرے ہوں دنیا کے سامنے ایک ایسی چیز دے سکتی ہوں کہ جہاں وہ پولیس جرمن کی پولیس میں آنکھوں میں وہ مٹی ڈال کے تو وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ وہ جو نئی پاکستانی ہولڈر جو لوگ ہیں اس کو آپ کیا کریں گے مجھے یہ بتائیں. بہرحال یہ بدقسمتی ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ باہر کے ممالک میں اس طرح ہوتا ہے. تو اس طرح ہے کہ ایمبیسی کے ذریعے کوئی اگر اس طرح واقعہ پیش آ جائے تو میرے خیال میں وہاں ان کے قوانین ہیں. میں ایمبیسی میں گئی ہوں, میں خود گئی ہوں, میں وکیل بن کے گئی. ایمبیسی والوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اب پولیس کے پاس ایویڈنس نہیں تھے, ایویڈنس وہ ایویڈنس تھے جو میرے پاس موجود تھے جو وہ صرف پاکستانی لوگوں کو پتا تھا کون سے ہیں. وہ لوگ ختم ہو گئے, وہ ان کی لیمٹ ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں اب تو نے جو کرنا ہے کر لے, تو بے شک ایمبیسی کے پاس جا, بے شک تو پاکستان میں جا, اب اس کے وہ ختم ہوگی, مدت ختم ہو گئی ہے. مجھے یہ بتائیں سر جی کہ یہ ہمارے جو پاکستانی ویزا ہے جن کے پاس ہم جاتے ہیں وہاں ایمبیسی میں وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہماری جو خواتین ادھر صاحب جو مجھے کہتی ہیں مجھے بتائیں میں کس کے سامنے لے کے جاؤں کہ آپ یہ کریں. میں جاؤں گی اگر پولیس جرمن پولیس کے پاس وہ تو ایویڈنس مانگتے ہیں, ایویڈنس کی لیمٹ ہوتی ہے 4 ہفتے کی, مہینے کی, 2 سال کی, سال کی. اگر اس سے اوپر ہو جائے تو وہ ایکسپٹ نہیں کرتے. یا تو وہ پاکستانی لوگ اپنے گواہ جو ہوتے ہیں ان کو وہ چھپا دیتے ہیں, ان کو پیسے دے دیتے ہیں, وہ ان سے وہ خرید لیتے ہیں, جس طرح سیم سسٹم پاکستان میں ہے. یہی سسٹم ہے اور میرے پاس ایک اس کا ثبوت موجود ہے. میں گئی ہوں وہاں ایمبیسی میں لیکن کوئی نہیں ہوا. پلیز آپ مجھے یہاں سب دیکھ رہے ہیں, خواتین بھی دیکھ رہی ہیں, ان کے سامنے مجھے بتائیں کہ آپ کے کیا یہاں قانون ہونا چاہیے جو ادھر سے میں آئی ہوں میرے پاس پاکستانی ہے ویزا, فارایور ویزا ہے, کیا جب یہاں میں آتی ہوں تو کیا ہم ان پہ یہاں آ کے ہم کیس نہیں کر سکتے کہ تم نے وہاں اس طرح کیوں کیا؟ بہرحال ہمارے اس طرح قوانین تو نہیں ہے کہ وہاں باہر کے ملک میں ہم کسی پر یہاں کیس کر لیں. البتہ یہ ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ ہی کرنا ہے نا, ہم فیسیلیٹیٹ ہی کر سکتے ہیں. اس طرح اگر کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو بالکل جی ہمارے ہم نمائندے ہیں عوامی, اور ہمارے لوگوں کے ساتھ جدھر بھی زیادتی ہوگی, جدھر بھی ان کو مشکلات ہے, ڈیفینیٹلی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. سر جی عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ میں اوورسیز کی آواز ہوں, اب ہماری وجہ سے عمران خان جو ہے وہ آئے ہیں اس میں, بالکل جی, تو کیوں نہیں میں یہ آواز نہیں اٹھا سکتی؟ بالکل جی, آپ نے میرے نوٹس میں یہ بات لائی. میں بالکل ہماری جتنا بھی ہمارا جو اوورسیز منسٹری ہے اس کے ذریعے یا جو ہماری فارن منسٹری ہے اس کے ذریعے انشاءاللہ اگر ایسا کوئی واقعہ کسی کے ساتھ انڈیویجولی یا کوئی پیش آیا ہو تو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. میرا صرف 2 سوال بہت آپ کا قیمتی وقت ہے, معذرت چاہتی ہوں آپ سے. ایک اور میرا سوال ہے کہ یہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, پنجاب میں اب آئی ہے, آپ ہاسپٹل
یا اسکول یا جتنے بھی ہمارے جس طرح آپ نے کارڈ کا سسٹم بنایا ہوا ہے, ادھر ہیلتھ کارڈ کا بنایا ہوا ہے, آپ وہاں کیا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, پنجاب میں بھی یہی نظام آپ سارا لے کے آئیں گے ایک عام آدمی کے لیے؟ اور وہ مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ کوئی نہیں ہے وہاں, یہ سب جھوٹ ہے, کوئی نہیں. مجھے جو عورتوں نے کانٹیکٹ کیا ہے, جو لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف دکھاوے کے لیے, کوئی ہمیں ابھی تک کچھ نہیں ملا. تو کیا اس پہ عمل درآمد کریں گے؟ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں تو جو ہماری پچھلی PTI کی حکومت تھی, جی اس میں یہ صحت انصاف کارڈ کا اجرا ہوا تھا, اور اس میں یہ تھا کہ ایک کارڈ پہ تقریباً 4,40,000 روپے کا 4,40,000 روپے, ابھی وہ اس کو بڑھا رہے ہیں تو 4,40,000 روپے تک اس پر وہ ایک بندہ یا اس کا جو فیملی ہے اس پر وہ اگر ان کو کوئی ہیلتھ میں کوئی مشکل پیش آتی تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ کارڈ دیا گیا تھا. ابھی جو ہمارا پروگرام ہے ہمارے یہاں KP میں خیبر پختونخوا میں, تو ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہر فیملی کو ایک کارڈ ضرور ملے گا, تاکہ ایک کا, اور اس میں یہ 4,40,000 سے بڑھا کر میرے خیال میں 7 لاکھ تک یا اس طرح ان پیسوں کو بھی بڑھایا گیا ہے. تو جو خان صاحب کا ویژن ہے صحت کے حوالے سے تو سب پاکستانیوں کے سامنے ہے, اور بالکل جی ابھی جو فاٹا تھا پہلے, ابھی ہمارے خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا ہے, اس میں بھی صحت انصاف کارڈ کا اجرا ہوا ہے, لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے ہیں. اور ہمارا اسلام آباد میں آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں بھی اس کا اجرا ہوا ہے, اور خان صاحب کا ویژن بھی یہ ہے کہ ہم اس کو پنجاب تک ایکسٹینڈ کریں گے. جو پنجاب کی حکومت ہے اس سے بھی وہ بات چیت چل رہی ہے. اور اچھا, جو غریب جو لوگ ہیں, جو غریب بچے ہیں, ان کی تعلیم کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سہولت نہیں مل رہی. میں نے بہت سے لوگوں کو میں نے ٹیلی فون کر کے کہا ہے, تو وہ کس جگہ پہ جائیں؟ آپ مجھے بتائیں. پنجاب کی بات کر رہے ہیں, پنجاب کی اس طرح ہے کہ پنجاب چونکہ میرا تعلق فیڈرل ہے اور یہاں میرے صوبے کا تعلق ہے, تو وہاں کے جو نمائندے ہیں وہ بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں. بہرحال ہمارے صوبے میں جو ہے نا, ہم نے پہلے بھی ہماری ترجیحات میں شامل تھا, مفت کتابیں مل رہی ہے, یا اسکولوں کا جو معیار ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. جتنے بھی ہمارے اسکولز ہیں پہلے اس میں وہ ٹوائلٹس نہیں تھے, واٹر سپلائی نہیں تھی, پنکھے نہیں تھے, بجلی کا نظام نہیں تھا. بالکل پچھلی حکومت میں کافی کام ہوا ہے, یہاں ٹائلس بنے ہوئے ہیں, کافی اسکولوں کو جو ہے واٹر سپلائی کے اسکیمز وہ ہو گئے ہیں. اور ابھی جو ہماری صوبائی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ اسکولوں میں سولر پینلز لگا رہے, سولر سسٹم لگا رہے, تو تعلیم پر ہماری فوکس ہے. اور انشاءاللہ تعالی ایکسٹینڈرڈ ایجوکیشن جو ہمارا سب کا, جو ہر غریب کا, جو ہر پاکستانی کا وہ بنیادی حق ہے, اس کے لیے انشاءاللہ تعالی پہلے بھی کافی وہ محنت ہو گئی تھی, اور ابھی انشاءاللہ تعالی اس میں کافی کام ہو رہا ہے. سر جی ایک سوال رہ گیا کہ کشمیر میں گئی ہوں LOC پہ, وہاں جا کے میں نے بارڈر کا دورہ کیا ہے. اس جگہ پہ بھی میں گئی ہوں جس جگہ پہ سامنے سے وہ آ رہے تھے, گولیاں برس رہی تھی, اور میں گاڑی لے کے وہاں سے نکلی ہوں, جبکہ میرے ساتھ موجود تھے میری اب ہوگا سر کا سامنا جس طرح سریام کی ٹیم ہے, اس طرح کے وہ میرے ساتھ سارے موجود تھے. انہوں نے کہا آگے نہ جاؤ, سکیورٹی رسک ہے. سکیورٹی والوں نے کہا آگے نہ جاؤ, سکیورٹی رسک ہے. میں وہاں گئی اور میں اسکول کے بچوں تک پہنچی, LOC بارڈر تک گئی, میں لوگوں کے وہاں حال احوال سب سے پوچھے. مجھے ان سب نے کہا کہ آج دن تک یہاں کوئی حکومتی نمائندہ, میں آپ سے نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ جائیں, کیوں آپ ابھی آئے ہیں, ظاہر بات ہے آپ تو ابھی آئے ہیں, حکومت ابھی آئی ہے, لیکن آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ اب آپ کی حکومت آئی ہے, وہاں کیا جانا, LOC پہ جانا حکومتی نمائندوں کا حق نہیں بنتا؟ ہاں اس طرح ہے میڈم کہ LOC بہرحال وہ ہمارے جو جوان ہے وہ ڈپلائے ہے وہاں, اور چونکہ 7 علاقے ہوتے ہیں, بالکل وہاں کی اپنی انتظامیہ ہے, وہاں ہماری اپنی ایک سیٹ اپ ہے ایڈمنسٹریٹو. اس کے علاوہ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ میرے خیال میں نہیں وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, وزٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے. سکول کے بچوں نے پتہ ہے کیا کہا ہے, سکول کے بچوں نے کہا ہے, میں نے کہا ہم لے کے رہیں گے, آزادی ہے, حق ہمارا آزادی. میں نے کہا کشمیر بنے گا, سارے بچوں نے کہا ہے, میں نے کہہ دیا خود مختار. اچھا اس کا سوال جب میں نے پوچھا کیوں کہا ہے,
آگے سے وہ بچے اتنے ستائے ہوئے اسکول کے, اتنے خوف میں مبتلا ہیں, کہتے ہیں 10th کلاس کے, اور ٹیچر بھی سارا میں بھی وہ موجود ہے, سب کچھ میں لے کے آئی ہوں میڈیا پہ بھی. تو انہوں نے کہا ہے اس وجہ سے نہ کوئی پاکستانی نمائندہ ہمارے پاس آتا ہے اور نہ ہی کشمیر کا. بیرسٹر سلطان محمود سے میں نے ایک مرتبہ اپوائنٹمنٹ لی کشمیر کے ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے. بیرسٹر سلطان محمود اس وقت کس میں ہے؟ پی ٹی آئی میں. یہی بات ہے. اچھا, وہ پی ٹی آئی میں بیرسٹر سلطان محمود ایک عام آدمی کی ہم آواز بننا چاہتے, سارے جتنے ہمارے لوگ عام آدمی ہیں ان کی وہ آواز بنے. لیکن میں نے جب ان کو کال کی, ٹھیک ہے, ان کے پی اے نے بھی, میں یہ سب کے سامنے کہہ رہی ہوں, پی اے نے کہا 10 منٹ کے بعد بات کرنی ہے. 10 منٹ کے بعد میں نے بات کی, وہ کہتے ہیں چلیں گے. کشمیر کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سر جی مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس کا بیرسٹر سلطان محمود کے پاس اگر کشمیر کے لیے بات نہیں ہے, مجھے بتائیں کہ وہ اور کیا کریں گے, معذرت کے ساتھ وہ اور کیا کریں گے. بالکل اسی طرح ہے کہ جو کشمیر کا نمائندہ ہے وہ اس کا بہتر جواب دے. نہیں, آپ ایک پاکستانی ہیں, آپ بھی مسلم ہیں, آپ بھی کشمیر کا حصہ ہیں. پاکستانی جی جی, جو کشمیر کاز ہے اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ابھی جو حالات پیدا ہوئے تھے, عمران خان نے ایک محب وطن پاکستانی کا کردار ادا کیا ہے, اور پوری دنیا میں جو ہماری موقف ہے اس کو سنا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ان 70 سالوں میں اتنا اجاگر نہیں ہوا ہے جتنا ہماری حکومت میں ہوا ہے. اور ابھی آپ وہاں دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں, الیکٹرانک میڈیا پر دیکھیں, آپ ان کے اینکرز کی جو وہ ٹاک شوز آپ سنیں تو وہ سر جی ٹاک شو پہ تو بات ہی نہ کریں. میں نے وہاں صحافیوں سے بات کی ہے, دنیا نیوز, اے آر وائی, جیو, سب وہاں موجود تھے. میری بات سنیں نا, میں نے پوری وہ میٹنگ کی, میں آپ کی مکمل کروں گا. نہیں, میری پہلے سنیں, کیونکہ صحافیوں کی بات آپ نے کی ہے نا کہ وہاں ٹاک شو ہوتے ہیں, جو باتیں ہوتی ہیں. میں نے پورے صحافیوں کو بٹھایا, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے ہاتھ پہ, اس پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا آپ نے کب یہ اس کو اجاگر کیا ہے, ایل او سی پہ جا کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوئے ہیں. تو مجھے آگے سے کہتے ہیں معذرت چاہتے ہیں, ہم نہیں تھے کیونکہ میرے ساتھ ٹیم موجود تھی. کہتے ہیں کہ ہم معذرت چاہتے ہیں, جو کام آپ نے کیا, آپ لیڈی ہو گئی جو کر گئی ہے, وہ ہم نے نہیں کیا. ہم تو آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ وہاں گئی, آپ نے وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا, آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. لیکن بہرحال اس طرح ہے کہ میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ابھی جو ہمارے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ٹینشن گزرا ہے, تو وہ اب مان رہے ہیں, وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. پہلے بھی تھا, یو این ریزولوشن ہے, سب کچھ ہے, لیکن عمران خان کی مخلصانہ کوششوں سے, ان کی حکمت عمل کی وجہ سے کشمیر کا جو ہے نا وہ پوری دنیا میں ایک برننگ ایشو اب بن گیا ہے. پوری دنیا کا فوکس ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی ابھی فوکس ہے کہ کشمیر ایک برننگ ایشو ہے, اور اس کو سالو کرنا, اس مسئلے کو حل کرنا. آپ اس کو کس سطح تک لے کر گئے ہیں, مجھے یہ بس جواب چاہیے پی ٹی آئی کی حکومت سے کہ کس سطح تک لے کر گئے ہیں کشمیر کے ایشو کو. بالکل جی, ہمارے تو تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے ہیں. میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا. پورے جتنے ممالک کے ایمبیسڈرز ہیں, ہم نے نیشنل اسمبلی میں ان کو بلایا تھا, اور ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب اور اسپیکر اسد قیصر صاحب نے ان کو بریفنگ دی. ہم نے خود جا کر ہمارے جو پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپس ہیں مختلف ممالک کے ساتھ, میں خود فرینچ ایمبیسی میں گیا, اور وہاں کے سفیر ہیں ان کو ہم نے پورے صورتحال کے بارے میں ہم نے بریفنگ دی. اسی طرح جو ہمارے اور پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپس ہیں وہ بھی اپنی جو ہے نا وہ ڈپلومیسی کے ذریعے, بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے ہم نے کشمیر کاز کو اجاگر کیا. ہم نے ان کے جو وہاں کے جو مشکلات ہے, خاص کر بارڈر ایریا پر جو لوگ وہ شیلنگ کر رہے ہیں, آبادی پر, سویلین آبادی پر, یہ سارے معاملات ہم نے اٹھائے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب خود انٹرنیشنل کمیونٹی میں ان کی جو ہے نا وہ گئے ہیں. OIC میں آپ نے دیکھا کہ انڈیا کو انہوں نے بلایا تھا, لیکن یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہماری جو احتجاج تھی, ہماری جو ہم نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ انڈیا کو OIC کا ممبر ایز آبزرور ان کو نہیں بٹھانا چاہیے, اور اس وجہ سے جو OIC کی طرف سے جو ڈکلیریشن آئی وہ پاکستان کی فتح تھی کہ انہوں نے
इंडिया की ऑब्जर्वर जो वहाँ बैठी थी उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायीद की और उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं उनको बंद किया जाना चाहिए और कश्मीर का जो मसला है वो यूएन रिजोल्यूशन और यूएन चार्टर के सर जी, आप कहने का मतलब है कि हम वहां उठाएं तो वो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। कश्मीर का मसला क्या इस तरह करने से क्या कश्मीर के इशू को आप उजागर कर सकते हैं? जिस तरह हम कह रहे थे कि मोदी सरकार ने अगर हमला किया तो पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, यानी हम बात कर रहे थे। इसी तरीके से क्या हम ये बार बार ये लफ्ज अदा नहीं कर सकते कि हमारा कश्मीर का मसला सियासतदानों का काम है, हुक्मरानों का काम है, उनका काम है। मैं आपकी हुकूमत पे अब इस वजह से आऊंगी कि अब आपकी हुकूमत है, आप इस मसले पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि कश्मीर का एक बहुत बड़ा मसला है। लोग झंडे की हद तक वहां बैठ के अपने सियासत ना करें बल्कि अमली वो इकदाम करें, और अमली इकदाम के लिए जरूरी है आपने उसको हाईलाइट करना है, आप उसको के पास यानी इंटरनेशनल सतह पे लेके जाए, उजागर करें ताकि कश्मीर का मसला जल्द हल हो। बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कश्मीर का मसला हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। कश्मीर पाकिस्तान की शेरग है। पाकिस्तान की तकमील कश्मीर के बगैर हम नामुकम्मल समझते हैं। हमारी हुकूमत कमिटेड है और इंशाअल्लाह ताला हमने पहले भी जो 6-7 महीने हमारे गुजरे हैं हमने कश्मीरियों की आवाज़ को उठाया है इंटरनेशनली भी और अक़वाम मुत्तहिदा में भी। वो एक ख़ास फोरम पे और एक प्रॉपर टाइम पे इंशाअल्लाह ताला हम इसको लॉबिंग करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी में जितने भी वो स्टेक होल्डर्स है। सर मैं इसके मामले में काम कर रही हूँ, मैं दोबारा नेक्स्ट ईयर कहूंगी, मैं कश्मीर के मसले को उजागर कर रही हूँ, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी और ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी दोबारा। और एक मेरा छोटा सा आखिर में मेरा सिर्फ एक छोटा सा मुझे याद आ गई कि जो खवातीन जो बच्चों को जो घरों में रख के नौकर वगैरह, पता है आपको नौकरियां होती हैं, लड़कियां जो भी हैं, बच्चों को खास तौर पे छोटे बच्चों के लिए खास तौर पे उनको जो घरों में रख के उनके साथ जो सलूक किया जाता है, मुझे माजरत से ये सवाल याद नहीं था तो एंड पे मुझे याद आ गया। शॉर्ट में इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो वो उन पे जुल्म ज्यादती की जाती है और या तो उन बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो जुल्म और ज्यादती का निशाना बना के उनके गले काट के उनको पहन देते हैं। तो आपकी हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है? बिल्कुल जी, चाइल्ड लेबर पर तो पहले भी क़वानीन मौजूद है और अब इंशाल्लाह हम जो लूप होल्स है कानून में हम इसमें वो तरामीम भी लाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो चाइल्ड लेबर के क़वानीन है हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। आई एग्री विद यू कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये मेरे भाई यहाँ मौजूद है। तकरीबन 4-5 महीने पहले इसी तरह एक वाक़या कराची में पेश आया। मेरे हल्के के एक जो है ना तकरीबन 11 साल या 10 साल का एक बच्चा, उसका मर्डर किया गया था कराची में जी। ये आप रास्ते में जब जा रहे थे, ब्याल एक जगह है जी जी बिल्कुल ब्याल में जी जी, तो ब्याल का एक छोटा सा बच्चा वहाँ कराची में उसका कत्ल हुआ। और जब मुझे पता चला कि उनके जो वालिदैन है उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और उनकी वो थी कि इसके बॉडी पर जो है ना वो टार्चर के निशानात है, उनको टार्चर करके कत्ल किया गया है और उनको बदकिस्मती से वहाँ सुसाइड का वो केस बनाया गया कि ये खुदकुशी इस बच्चे ने की है। मैं पर्सनली कराची में गया और मैंने उन लोगों के खिलाफ 7 दिन बाद मैंने मर्डर का पर्चा काट दिया। तो क्या आप समझते हैं बदकिस्मती से इंसाफ उनको मिलेगा? हमारी हमारा जो निजाम है जी जी, तो बस 7 दिन बाद मैंने वहाँ इनके खिलाफ पर्चा काटा और मैंने अपनी मौजूदगी में उन लोगों को अरेस्ट किया और अभी तक वो लोग जेल में है। लेकिन ये आपने देखा है कि जेल में वो छोड़ देते हैं, वो जेल छोड़ देते हैं, वो जेल में है, वो अभी तक जेल में है। वो केस हम लड़ रहे हैं। मेरी बात कहने का मकसद ये है जी कि बिल्कुल जी कानून में सुकम है। कानून से जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, इससे लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। ये मैं एडमिट करता हूँ, ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी एडमिट करते हैं और पूरी पाकिस्तान की कौम इस बात को तस्लीम करती है कि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसमें लूप होल्स है। इससे आम आदमी की कोई आम आदमी की बिल्कुल सुनाई नहीं सुना जाता।
لیکن میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اپنی طرف سے یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالی اس پورے پرانے سسٹم کو ہم تبدیل کریں گے. جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم ریفارمز لا رہے ہیں اور پورے پاکستانی قوم کے لیے جو انصاف کے نام پر ہم نے ووٹ لیا ہے, انصاف کے نام پر ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے, اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سپیڈی جسٹس مہیا کریں, سپیڈی جسٹس ان کو پہنچائے. یہ ہماری حکومت کا انشاءاللہ کارنامہ ہوگا اور بہت جلد ہم انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں وہ قوانین لا رہے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے. بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے میرے ساتھ موجود تھے صاحبزادہ صفت اللہ موجود تھے. بہت بہت شکریہ MNA, بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے اب ہوگا سچ کا سامنا میں میری ہمیشہ آواز ہوتی ہے اور سچ کا سامنا میں آپ نے سوالات جو میں نے چھوڑے اور بڑے سچے اور کھرے سوال ان کا آپ نے بہت صبر و تحمل سے آپ نے جواب دیا ہے. سلام پیش کرتی ہوں میں آپ کی جرأت و بہادری کو. اور دوسرے نمبر پہ جو آپ یہاں آئے ہیں بہت بہت شکریہ میں ادا کرتی ہوں, کیونکہ ہم لوگوں کو جانا چاہیے وہاں یہ سنا تھا لیکن آج آپ نے تبدیلی ظاہر کر دی. آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ آئے ایک عام آدمی کے پاس آئے, آخر میں آ کے اس عام آدمی کی آپ آواز بنے اور وہاں آ کے اس عام آدمی سے آپ ملے. میں ایک عام آدمی کی آواز اور عام ہوں. تو بہت بہت آپ کا شکریہ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے میرے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ اب ہوگا سچ کا سامنا میں آپ کے سامنے لے کے آئی تھی سچے اور کھرے سوالات. اسی کے ساتھ رابعہ جنجوعہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.